السلام علیکم دوستو۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی لڑکی تھی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ کسان کے کھیت دریا کے کنارے تھے۔ وہ اپنے کھیتوں کو دیکھنے جاتا تو وہاں دیکھتا کہ اس کے ہرے بھرے کھیتوں میں بہت سے مگرمچھ پڑے ہوتے اور فصل کو برباد کر رہے ہوتے۔ اکثر اوقات کسان مگرمچھوں کو مٹی کے ڈیلے مار کر بھگانے کی کوشش کرتا مگر ان پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ ایک روز جب کسان نے انہیں بہت تنگ کیا تو وہ سب مل کر کسان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ کسان بہت خوفزدہ ہوا اور کانپتے ہوئے بولا کہ خدا را مجھے معاف کر دو، آئندہ میں تمہیں کچھ بھی نہ کہوں گا۔ مگرمچھوں نے کسان سے کہا، اگر تم ہماری ایک شرط منظور کرو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہارے کھیتوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی ہمارے بادشاہ کے ساتھ کر دو۔ کسان نے خوف کے عالم میں ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ تب سے سب مگرمچھ دریا میں غائب ہو گئے۔ کسان گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو یہ سب ماجرا کہہ سنایا تو اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ لڑکی کی تو برابر کے گاؤں کے امیر سے منگنی کی جا چکی ہے، ہم اب کیسے منگنی کو توڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر بیوی نے کسان سے کہا کہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاؤ۔ کسان خاموش ہو گیا، لیکن جب کسان کی بیٹی کی شادی کا وقت قریب آیا تو اس کا دلہا مر گیا۔ چونکہ کسان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اس لیے فوراً ہی اس کا رشتہ کسی دوسری اچھی جگہ سے طے ہو گیا۔ لیکن دوسری بار پھر یہ ہوا کہ جب شادی کے دن قریب آئے تو دلہا کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ تب کسان کی بیوی یہ بات سمجھ گئی، یہ سب تکلیفیں مگرمچھ ہی دے رہے ہیں۔ انہی دنوں ایک حادثہ یہ ہوا کہ کسان کی لڑکی کی ایک ٹانگ بیٹھے بٹھائے ٹوٹ گئی۔ کسان مجبور ہو کر دریا کے کنارے گیا اور بلند آواز میں کہا، بھائیو، میں اپنا وعدہ پورا کرنے آ گیا ہوں، جب چاہو بارات لے کر آ جاؤ۔ اگلے ہی دن مگرمچھ بارات لے کر پہنچ گئے۔ مگرمچھ دلہن کے لیے بے حد قیمتی کپڑے اور زیورات لائے اور بارات کے بیچ دلہا تھا، یعنی مگرمچھوں کا بادشاہ، جو قیمتی ہیرے جوہرات سے سجا بیٹھا تھا۔ دلہن اپنی قیمتی زیورات اور کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ نکاح کے بعد ماہ دلہن کے رخصت ہوئی۔ جب دریا کے کنارے پہنچے تو کسان اس بات سے ڈرا ہوا تھا کہ اب میری بیٹی کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ دریا دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اور درمیان سے ایک سڑک نیچے کو جاتی دکھائی دی۔ پھر سب باراتی اور دلہن ایک سڑک پر اتر گئے اور دریا برابر ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر کسان کو اطمینان ہو گیا، اپنے گھر واپس آیا۔ کسان کو تو کچھ اطمینان تھا، لیکن اس کی بیوی بہت پریشان رہتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ کسان کی بیوی اپنی بیٹی کی یاد میں رونے لگی۔ کسان اپنی بیوی کی یہ حالت نہ دیکھ سکا اور یہ کہہ کر دریا کی جانب چل پڑا کہ میں ابھی اپنی بیٹی کا پتہ لے کر آتا ہوں، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کسان نے دریا کے کنارے پہنچ کر زور سے بیچوں بیچ ایک اینٹ پھینکی۔ اینٹ کا پھینکنا تھا کہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کسان اسی سڑک پر چل کھڑا ہوا جس پر باراتی گئے تھے۔ کچھ دور جا کر کسان کیا دیکھتا ہے کہ سونے کا ایک محل ہے جو بہت ہی عالی شان ہے اور جس کے دروازے پر چوکیدار پہرا دے رہا ہے۔ کسان نے چوکیدار سے کہا، بھائی، میری بیٹی تمہارے بادشاہ سے بیاہ کر آئی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار کسان کی پھٹی ٹوٹی حالت دیکھ کر بہت ہنسا اور اسے بھگانا چاہا، لیکن کسان کی بیٹی نے اپنے باپ کی آواز پہچان لی اور باغی باغی صدر دروازے تک آ پہنچی اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابھی تمہیں کچھ دیر باہر ہی ٹھہرنا پڑے گا، کیونکہ شہزادے کا حکم ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی محل میں داخل نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ محل میں چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ گھڑ سواروں کے ساتھ ایک حسین و جمیل شہزادہ محل سے برآمد ہوا۔ یہی مگرمچھوں کا بادشاہ تھا۔ کسان اس حسین شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادے سے کہا، اپنی بیٹی کی یاد میں میری بیوی پاگل ہوئی جاتی ہے، کچھ دن کی رخصت دو تو میں اپنی بیٹی کو اس کی ماں سے ملا لاؤں۔ شہزادہ اس بات پر رضامند نہ ہوا، البتہ اس نے یہ اجازت دے دی کہ اپنی بیوی کو بھی یہیں لے آئے۔ اس نے کہا، ہم محل کے سامنے ایک آرام دہ مکان بنوائے دیتے ہیں، تم دونوں یہیں آ کر رہنے لگو۔ کسان واپس اپنے گھر پہنچا اور بیوی کو سب کہانی کہہ سنائی۔ پہلے تو اس کی بیوی کو یقین نہ آیا، لیکن کچھ دیر بعد اپنی بیٹی کے ہاں جانے پر رضامند ہو گئی۔ کسان نے اپنی زمین کا انتظام کیا، سامان سمیٹا اور پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے پہلے کی طرح ایک اینٹ پھینکی اور جب رستہ بن گیا تو نیچے جانے والی سڑک پر ہو لیے اور اپنی بیٹی اور داماد کے پاس رہنے لگے۔ اس بات کا علم انہیں کافی دن بعد ہوا کہ مگرمچھوں کا بادشاہ ایک حسین شہزادہ ہے
جس نے شادی کے وقت مگرمچھوں کا کھول پہن رکھا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، کیونکہ اس چینل پر یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ تھینک یو۔